اگر وہ حق پر تھا پھر جھگڑا ختم کرتا ہے تو جنت کے وسط میں مکان بنے گا. اور یہ علامت ہے اور دلیل ہے ایمان پر خاتمے کی بھی، کیونکہ جب مکان بنے گا تو مرے گا ایمان پہ تو جائے گا نا. یعنی اسلام میں جھگڑا ختم کرنے کا، تنازع ختم کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ تنازع ختم ہو. کیونکہ یکسوئی جو ہے، کرتے رہو اپنا کام، تجھے کیا ہو گیا، یکسوئی جو ہے اس کے بغیر خدا نہیں ملتا، اللہ نہیں ملتا. جھگڑے میں یکسوئی نہیں ہے. کتنے اونچے درجے کا بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، جو ہر وقت عرش پہ رہتا ہے، جھگڑا کرے گا تو کبھی بھی عرش پہ کیا، فرش پہ بھی ایک سیڑھی نہیں چڑھ سکتا. یکسوئی. اس لیے پیغمبر اسلام کی خود دیکھیں کہ جو یعنی وہ پیغمبر تھے جن کو جہاد کا حکم دیا گیا، ان کے وہ خود بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کرنا کل جب لڑائی ہونا تو ہمیں ثابت قدم رہے. تو رسول اللہ فرماتے کہ میں دعا کرتا ہوں دشمن آئی نہ، لڑائی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، سامنے ہی نہ ہو. خوش ہوتے تھے، ایسا ہو جاتا کہ وہ دشمن پہلی بھاگ بھوگ گیا تو خوش ہو جاتے تھے، اچھا لڑائی نہیں. تو اس لیے تنازعات جو ہیں بہت مضر ہیں، سخت مضر ہیں، انسان کی ذاتی زندگی پر بھی، اجتماعی زندگی پر. باقی یہ کہ کوئی کام کوئی کس طرح کر رہا ہے، ہم ساری دنیا کی اصلاح کے بزور ذمہ دار نہیں ہیں، بنصیحت ذمہ دار. بزور ڈنڈا لے کر ہم سیدھے ہو جاؤ جی، کیا بات ہے. بنصیحت، نصیحت کر دو، پھر اس کی مرضی ہے. اگر وہ گڑھے میں گرنا چاہتا ہے تو گرتا پھر، آپ کو خود سے کیا بحث. لست انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں، قرآن کہتا ہے. بس